قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الکوثر کی آیات تلاوت کی آپ کے سامنے۔ کفار و مشرکین کا نمائندہ عاص بن وائل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور طعنہ رسول کریم علیہ السلام کو دیتے ہیں جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو نسل ہی ختم ہو گئی ہے اور دعویٰ آپ اتنی بڑی نبوت اور رسالت کا کرتے ہیں۔ دوستان محترم، دشمنان اسلام کی طرف سے ملنے والے اس طعنے پر امام الانبیاء علیہ السلام کے دل میں ایک ہلکا سا غم ابھرا کہ اب اس حد تک یہ لوگ گر گئے ہیں کہ وہ پوری نسل کے انقطاع کا طعنہ دینے لگ گئے ہیں۔ تو اللہ کریم کی ذات، اس کی غیرت، میرا رب فرماتا ہے میں ساری کائنات میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ غیرت الہی نے جوش مارا اور اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیج کر یہ سورۃ الکوثر نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا میرے محبوب، میں رب کا یہ اعلان ہر ایک کو سنا دے، انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم تمہیں تیری نسل ہو یا ساری ہماری کائنات کی دیگر نعمتیں ہوں، میرے حبیب پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، ہم نے تمہیں ساری کائنات میں ہر خزانے کی کثرت عطا فرما دی ہے، ہر خزانے قدرت کی قلت نہیں، اس کی کثرت تجھے عطا فرما دی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس میرے محبوب اپنے رب کے ساتھ جو تیرا تعلق نماز ہے، تعلق عبادت ہے، تو اس میں قائم رہے اور وانحر، اور قربانی دے، اور قربانیاں تو نے بڑی دینی ہے میرے محبوب، یہ قربانیاں دینا، نماز پڑھنا تیرا کام ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، تیرا رب تیرے ہر دشمن کا نام و نشان مٹا دے گا اور تیرا اور تیری نسل کا جھنڈا سارے عالم پہ لہرا دے گا۔ دوستان محترم، قرآن مجید کی ان آیات کی کسی لمبی چوڑی تفسیر میں جائے بغیر حضور نبی کریم علیہ السلام کو جو طعنہ ملا تھا اس کے جواب میں اس آیت کی تفسیر کی ابتدا اس دن ہوئی جب شہزادی کائنات لخت جگر مصطفیٰ سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا کی کوکھ میں، گود میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صورت میں پہلے شہزادے کی ولادت ہوئی۔ آقا علیہ السلام کا شجرہ نسب اور نسل مصطفی کی ابتداء کا پہلا تحفہ جو رب قدیر نے اپنی بارگاہ سے نسل مصطفیٰ کی صورت میں اس طعنے کے بعد عطا کیا، دوستان محترم، اس تحفہ خدا کا نام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ پہلا تحفہ ہے جی، سیدہ بطول زہرا شہزادی کائنات سلام اللہ علیہا کی نسل سے نسل مصطفیٰ چلی اور اس طعنہ جو کفار و مشرکین نے دیا تھا اس کا جواب شروع ہوا، تو اللہ کریم نے جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صورت میں جس ذریت مصطفی کی لوگوں ابتدا کی، آج کائنات کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے اور کائنات کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت سیدہ بطول زہرا کی اولاد میں سے کائنات کے ہر خطے میں موجود نہ ہو، لیکن اس ساری ذریت کی ابتدا اللہ پاک نے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے فرمائی۔ عزیزان محترم، سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں پہلے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ میری شہزادی کے گھر میں رہیں، بچے کی ولادت ہوگی، آپ نے سیدہ بطول زہرا کی رکھوالی کرنی ہے، چوکیداری کرنی ہے، اور بچے کی ولادت کے بعد کوئی عمل نہیں کرنا جب تک میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جاؤں، جب میں آ جاؤں باقی سارے معاملات بعد میں ہوں گے۔ دوستان محترم، ولادت بچے کی ہو گئی، امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آقا علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی، اور پھر ایک زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو
امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوستان محترم شہزادے کو اپنی گود میں اٹھایا۔ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک سے شہزادے کی غذا کی ابتدا فرمائی۔ تو نسل بطول کی اس کائنات میں لوگوں غذا کی ابتدا کسی دودھ سے نہیں ہوئی، کسی کھجور سے نہیں ہوئی، کسی شربت سے نہیں ہوئی، خود محبوب خدا کے دہن مبارک کے لعاب دہن مصطفیٰ سے ہوئی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، دائیں کان میں اذان دی آقا علیہ السلام نے خود، اور بائیں کان میں اقامت فرمائی۔ پھر جس دن امام الانبیاء علیہ السلام نے عقیقہ فرمایا، 7ویں دن فرمایا اللہم اجعلھا وقاء لمحمد وآلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کی آنے والی آل کی طرف سے اس ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اس میرے بیٹے حسن مجتبیٰ کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آؤ لوگوں، یہ جملہ بڑا بھاری جملہ ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام جن کو اللہ پاک نے ساری کائنات کی سب سے بڑی کرسی عطا فرمائی، ساری کائنات کی صفات کا جھنڈا امام الانبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑایا، مگر اپنی ذریت کے اس پہلے فرض سے میرے محبوب کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں فرما رہے ہیں اللہ میرے اس بیٹے کے ہر چیز کو قبول کرتے ہوئے اسے میں محمد کی نجات کا ذریعہ بھی بنا دے۔ کہ آقا علیہ السلام کو بھی کسی کی ضرورت ہے، مگر یہ محبت مصطفیٰ کی انتہا ہے، آقا کی محبت کی انتہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے مولا علی کو بلایا اور کہا علی یہ بتائیے آپ نے بیٹے کا نام رکھا ہے؟ مولا کائنات کا جواب سننا، حضور آپ کے ہوتے ہوئے علی کی مجال کیا ہے کہ مصطفیٰ کے بغیر بیٹے کا نام رکھ دے؟ حضور آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال ہے؟ آؤ دوستان محترم، مولا کائنات کی اس جواب کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام نے سر جھکا دیا، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی۔ خاموشی کس بات کی علامت تھی؟ کہ علی اگر تو نے ہمارا اتنا ادب کیا، اتنا حیا کیا کہ ہمارے بغیر نام نے رکھا، تو میں محمد اپنے رب کا کتنا حیا کرتا ہوں، میں رب کی مرضی کے بغیر بیٹے کا نام نہیں رکھوں گا۔ آسمانوں سے لوگوں جبریل اترے، محبوب نے سر اٹھایا، جبریل نے کہا سونیا اللہ نے سلام بھی بھیجا ہے، پیغام بھی بھیجا ہے۔ جبریل سلام قبول، پیغام کیا ہے؟ کہ سونیا رب نے فرمایا ہے اس شہزادے کا نام میرے رب نے انتخاب فرما دیا ہے، شہزادے کا نام حسن رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حسن نام اس سے پہلے کائنات میں کسی بچے کے حصے میں، اللہ اکبر، یہ آل سب سے جداگانہ اور ممتاز آل تھی۔ اس کی ابتدا کے لیے اللہ نے جو نام اپنی بارگاہ سے عطا فرمایا وہ بھی یگانہ تھا، کروڑوں اربوں انسان دھرتی پہ گزرے مگر اللہ نے یہ نام کسی بچے کا نہیں رکھنے دیا۔ کائنات میں لوگوں حسن پہلا نام اگر کسی کا پڑا تو اللہ کی بارگاہ کی طرف سے مصطفیٰ کریم کو نصیب ہوا، اور آقا علیہ السلام نے شہزادے حسن مجتبیٰ کا نام یہ رکھا۔ پہلا نام دھرتی پہ حسن حضور علیہ السلام نے اپنے شہزادے کا رکھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حسن نام 2 مادے اس کے ہیں، مگر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، بات لمبی نہ ہو۔ حسن حسن سے بھی ہے، بولیے کس سے؟ اور حسن کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو، جمال کو، رعنائی کو، ہر کائنات کی بیوٹی کو حسن کہا جاتا ہے۔ آپ دوستان محترم، اللہ نے نام ہی ایسا منتخب فرمایا کہ کائنات کو پتہ چل جائے فاطمہ کے لالوں کا جب بھی نام آئے ان کے نام کے اندر سے بھی حسن کی خوشبو آتی ہے۔ اور پھر اس کا ایک مادہ اشتقاق احسان ہے، یعنی اللہ نے محبوب کی ذریت کی ابتدا جس شخصیت سے کی ہے، لوگوں جان جاؤ ان کا وتیرہ ساری کائنات میں فقط احسان ہی احسان کرنا ہے۔ یہ ساری کائنات کے محسن بن کر آ گئے ہیں، ساری کائنات کے محسن بن کر آ گئے ہیں۔ اس نام کے اندر اللہ پاک نے یہ چیزیں رکھی۔ اور دوستان محترم، پھر آپ دیکھیے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں، شہزادہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام آقا حضور علیہ السلام کی گود مبارک میں کھیل رہے ہیں، اور آقا نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک سے کھیل رہے ہیں۔ لوگوں، میرے آپ کے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، مقدر جاؤں علی تیرے بیٹے کی قسمت پر کہ تیرا شہزادہ ساری کائنات کے محبوب خدا کی داڑھی سے کھیلتا ہے، داڑھی سے کھیل رہے ہیں۔ اور صرف وہ نہیں کھیل رہے، آقا اپنے شہزادے سے کھیل رہے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنی زبان مبارک شہزادے کے منہ میں ڈالتے ہیں اور کبھی شہزادے کی زبان اپنے منہ میں ڈالتے ہیں۔ آؤ لوگو، میرے محبوب علیہ السلام کا وہ لعاب دہن مبارکہ جو مدینے کے یہودی کے کنویں کے ایک کنارے پر آقا نے گرایا تھا، سارے کڑوے پانی والا کنواں میٹھا ہو گیا تھا، اور یہودی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے اس کنارے پر اپنا تھوک مبارک لعاب مبارک پھینکا ہے، میں نے اس کنارے سے پانی کا ڈول نکالا ہے، سونے ابھی لعاب تو وہاں پر ہے، یہاں کا پانی میٹھا کیسے ہو گیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یہودی پانی اپنی اصل میں نہ میٹھا ہوتا ہے نہ کڑوا ہوتا ہے، یہ بے رنگ بے بو بے ذائقہ ہوتا ہے، تو سونیا پھر یہ میٹھا کیسے ہوا؟ آقا نے فرمایا یہودی سن، پانی اپنی تاثیر میں میٹھے کڑوے نہیں ہوتے، یہ زمین کی تاثیر ہوتی ہے جو کسی پانی کو کڑوا بنا دیتی ہے، کسی کو میٹھا بنا دیتی ہے۔ اور اے یہودی غور سے سن، میں محمد کے لعاب نے نیچے پانی میں جا کر، ارے پانی کی نہیں، اس سارے کنویں کے ساتھ جڑی ہوئی زمین کی اور مٹی کی تاثیر بدل کے رکھ دی ہے۔ اب یہاں نہیں، ساتھ دوسرا کنواں کھود لو، اس کا پانی بھی میٹھا ہوگا۔ آؤ لوگوں، میں پوچھتا ہوں، جو لعاب مدینے کی زمین کی تاثیریں بدل دیتا ہے، جب فاطمہ کے لختے جگر کے منہ میں سارا بچپن وہ محبوب کا لعاب حسن مجتبیٰ پیتے رہے، حسن مجتبیٰ میں مٹھاس کتنی پیدا ہوئی ہوگی، اس مٹھاس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ وہ تو حضور نے ایک دفعہ لعاب گرایا، زمین کی تاثیر بدل کے رکھ دی، اور جس مولا حسن مجتبیٰ نے سارا بچپن امام الانبیاء علیہ السلام کا لعاب مبارک چوسا، لوگو اس شہزادے کی فطرت بشریت کو میرے محبوب نے کتنا بدل کے رکھ دیا ہوگا، کتنا بدل کے رکھ دیا ہوگا۔ اور پھر اس عظمت کو آج ہم نے کیا پہچاننا ہے؟ جی بھئی بڑی توجہ طلب بات کہنے جا رہا ہوں، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے یہ، مولا علی اور سیدنا صدیق اکبر نے اکٹھے نماز عصر پڑھی مسجد میں، باہر نکلے اکٹھے جا رہے ہیں، آگے گلی میں دیکھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مدینے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آج لوگ اصحاب پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کے حوالے سے مغالطے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، اور لوگوں امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اپنے مغالطے اگر کسی کے ذہن میں تو وہ صاف کر لے۔ اب باپ مولا علی ہے، وہ صدیق اکبر اصحاب پیغمبر میں سے ہیں، مگر صدیق اکبر نے جیسے ہی آل پیغمبر کے شہزادے کو دیکھا، چلتا ہوا صدیق زمین پہ بیٹھ گیا، زمین پہ بیٹھ گیا، یوں اپنے ہاتھ پھیلائے، شہزادے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنی باہوں میں لیا، اور لوگوں صرف باہوں میں نہیں لیا، صدیق اکبر نے شہزادے کو زمین سے اٹھایا اور زمین سے اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اپنے شانوں پہ بٹھایا، اور کندھوں پہ بٹھا کے کھڑے ہو گئے اور مولا علی کی طرف منہ کیا، کندھوں پہ شہزادے کو بٹھا کے۔ آؤ لوگوں، صدیق اکبر اب شہزادے کا تعارف کروا رہے ہیں اور کہتے ہیں مولا علی کو، اے علی سن، جو شہزادہ میرے کندھوں پہ بیٹھا ہے یہ بیٹا تو تیرا ہے، مگر اس کی شکل تجھ سے نہیں، نانا مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ یعنی صدیق بتانا کیا چاہتے ہیں، علی ہم حسن کو دیکھتے ہیں تو حسن کو دیکھتے ہیں، ہمیں یاد مصطفیٰ آیا کرتے ہیں۔ امام حسن کے چہرے میں چہرہ مصطفیٰ صدیق اکبر کو نظر آتا ہے۔ آج صدیق اکبر کا نام لینے والے، صدیق اکبر سے اپنی محبت کا اظہار کرنے والے، ان کے لیے پیغام یہ ہے
کہ بیلیو جس صدیق کا نام لیتے ہو اگر اس کے وفادار ہو تو اس بات کو مانو اور اعلان کرو، اگر صدیق کو چہرہ حسن مجتبیٰ میں محمد مصطفیٰ نظر آتے ہیں، آج حسن کی آل نبی کے چہروں میں تمہیں بھی نور مصطفیٰ نظر آنا چاہیے، نور مصطفیٰ نظر آنا چاہیے۔ یہ ہوگی صدیق اکبر کی وفا۔ صدیق اکبر کی وفا کا تقاضا یہ ہے کہ جو نعرہ صدیق کا لگاتا ہو، جب آل کی بات آئے تو اس کی آنکھوں میں نقشہ آل نبی کا ہی نہیں، خود نبی کا آنا چاہیے۔ یہ صدیق اکبر کا تصور بتایا ہے میں نے۔ اور پھر دوستان محترم، اب بچے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سارے مسائل سیکھے ہیں، اور جب وضو کرنا شروع کیا نا، وضو، اب یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، جب شہزادے نے وضو کرنا شروع کیا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے امام حسن مجتبیٰ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اب جیسے ہی وضو شروع کرتے نماز کے لیے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، حسن حسین رنگ والا رنگ ایک دم زرد ہو جاتا، اور جو عضو دھوتے چلے جاتے وہ عضو کانپتا چلا جاتا، اس پر اللہ کے خوف طاری ہوتا چلا جاتا۔ صحابہ فرماتے ہیں، صحابہ پیغمبر فرماتے ہیں ہم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے شہزادہ رسول یہ بتائیے کہ آپ جب بھی وضو فرماتے ہیں آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور آپ کا وجود کانپنا شروع کر دیتا ہے، اس کی حکمت اور راز کیا ہے؟ اب دوستان محترم، میرے نبی کی آل کا اللہ کی بارگاہ سے تعلق کتنا پختہ ہے، کتنا اہلا ہے، اس کی مثال سنیے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، سوال کرنے والوں، میں جس بارگاہ میں حاضری کے لیے وضو کرتا ہوں اس بارگاہ کی حاضری کا فرض یہ ہے کہ جب اس کی طرف بندہ راغب ہو، اس کی رغبت کی علامت یہ ہے کہ رنگ بھی بدلنا چاہیے، وجود بھی کانپنا چاہیے، تاکہ دنیا کو پتا چلے اس کا بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہے۔ اتنی خشیت الہی تھی دوستان محترم میرے نبی کی آل کے وجود کے اندر۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس خوف الہی اور خشیت الہی کے ساتھ جوانی کو پہنچے، اور پھر وہ وقت آیا کہ باپ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم خلافت پر تمکن پذیر ہوئے، اور ایک مسئلہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا، اور یہ بات جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس بات کو صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب کے اندر بھی اس کو درج کیا ہے، اور حافظ ابن قیم کو ہر دوسرا طبقہ بھی ماننے والا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ خلافت پر متمکن تھے، آپ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آ گیا، اور مقدمہ یہ تھا کہ قتل ایک بندے کا ہوا، قتل ایک بندے کا ہوا، اور دو بندوں نے اس کے قتل کا جرم تسلیم کر لیا، ایک نے کہا میں نے قتل کیا، دوسرے نے کہا میں نے قتل کیا۔ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا نا بھائی، دونوں میں سے قتل کیا کس نے ہے؟ دو بندوں نے قتل کو قبول کر لیا، مولا کائنات کے پاس مقدمہ آ گیا، فیصلہ کیجیے حضور کون قاتل ہے کون نہیں ہے، اور جو قاتل ہے اس کے متعلق کیا فیصلہ آپ دیتے ہیں؟ دوستان محترم بتانا چاہتا ہوں، بچپن میں نے صرف وضو کی ایک مثال دی، اب میں جوانی میں آ گیا ہوں مولا حسن مجتبیٰ کی، کہ جوانی میں اللہ نے بصیرت کی کتنی وسعتیں حضور کے صدقے ان شہزادوں کو عطا کی تھیں کہ مولا کائنات نے یہ مسئلہ سنا تو آپ کی مجلس میں آپ کے شہزادے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے، آپ نے یہ مسئلہ ریفر کر دیا اپنے شہزادے کی طرف، اور اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ سے رائے مانگی، بیٹے آپ بتائیں اس مسئلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابا جی پہلے دونوں وہ اشخاص جنہوں نے اس قتل کو تسلیم کیا کہ ہم نے کیا ہے ان کا موقف اس پوری بھری ہوئی عدالت میں سنیے، دونوں کیا کہتے ہیں، پھر اگلی بات کریں گے۔ تو مولا کائنات نے پہلے ایک آدمی کو آگے بلایا اور اسے کہا بھائی آپ کہتے ہیں میں نے یہ قتل کیا ہے، آپ نے کیوں قتل کیا اور واقعی قتل کیا یا نہیں کیا؟ وہ بندہ کہنے لگا حضور واقعہ یہ پیش آیا کہ میں کسائیوں کا کام کرتا ہوں، بکرے شکرے ذبح کرتا ہوں، میں جنگل میں فلاں مقام پر ایک بکرا ذبح کر رہا تھا، میری چھری پہ خون لگا ہوا تھا، اچانک مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، میں قریبی جھاڑیوں کی طرف گیا، ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی اپنے ساتھ رکھ دی پیچھے، پیشاب کرنے بیٹھ گیا، جب پیشاب کر کے اٹھا دوبارہ چھری اٹھائی، خون آلود چھری، تو پیچھے مڑا تو سامنے یہ لاش تڑپ رہی تھی مقتول جو قتل ہوا تھا اس کی،
تو اچانک لوگوں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں چھری بھی ہے، خون آلود بھی ہے، تو مجھے لوگوں نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا اور کہا تو نے ہمارا بندہ مار دیا ہے۔ تو حضور مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ماحول ایسا بن گیا کہ میں انکار کرتا بھی تو میری کس نے ماننی تھی، کیونکہ ماحول ایسا تھا، چھری میرے ہاتھ میں تھی، خون بھی لگا ہوا تھا اور مجھے موقع بھی نہیں دیا گیا۔ تو میں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی اور ماحول کی وجہ سے بھی حضور تسلیم کر لیا کہ قتل میں نے ہی کیا ہے۔ مولا کائنات نے اس کی کہانی سنی اور پھر دوسرے شخص کو کہا اس کو پیش کیا جائے۔ سپاہیوں نے دوسرے شخص کو پیش کیا۔ آپ نے کہا بھئی یہ بتا، سنا ہے کہ تو نے بھی یہ کہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، اصل کیا ہے تو بتا۔ دوسرا شخص کہنے لگا کہ حضور عالی معاملہ یہ ہے کہ قتل میں نے ہی کیا، لیکن میں نے قتل اس لیے کیا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، غربت اور فاقے بہت تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور یہ شخص جو قتل ہوا یہ بڑا مالدار تھا، یہ کوئی مال لے کے کہیں جا رہا تھا، تو میں نے سوچا اس کو قتل کر کے مال چرا لوں گا، میرا گزارا ہو جائے گا۔ میں نے جھاڑیوں کی آڑ میں اس شخص کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ یہ چھرے والا آدمی سامنے آ گیا، یہ گرفتار ہو گیا اور اس نے مان بھی لیا، مگر میں وہ مال لے کے جا رہا تھا کہ آپ کے سپاہیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ کہا غریب آدمی اتنا مال تو نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی جواز نہیں تھا اس مال کا، تو انہوں نے مجھے گرفتار کر کے بند کر دیا کہ یہ بندہ سچ نہیں بتا رہا مال کہاں سے لیا۔ جب حضور مجھے پتا چلا کہ اس شخص نے جرم مان لیا ہے اور یہ پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا، تو میں نے سوچا پکڑا تو میں بھی گیا ہوں، کیوں نہ اپنا جرم میں مان لوں۔ تو میں نے تب آپ کے سپاہیوں کو آپ کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے کہا اور آپ کے سامنے آ کر اپنا جرم قبول کر کے اس مقتول کے قتل کی ذمہ داری میں نے قبول کر لی۔ حضور اصل بات یہ تھی کہ میں بچ گیا تھا، مگر پھر میں نے سوچا کوئی بات نہیں، یہ مظلوم بیچارہ مارا جائے گا، اس کو بچانے کے لیے میں نے اس قتل کو جو میں نے کیا تھا قبول کر لیا۔ دوستان محترم، اب دونوں بندوں کی سچویشن سامنے آ گئی کہ ایک قاتل حقیقی سامنے آ گیا اور دوسرا قصائی جس نے پہلے تسلیم کیا تھا وہ بھی سامنے آ گیا۔ اب مولا کائنات نے مولا حسن مجتبی کی طرف دیکھا، کہا بیٹا بتائیں اب آپ کیا کہتے ہیں، ان دونوں اشخاص کے حوالے سے فیصلہ کیا کیا جائے؟ آؤ لوگو، سیدہ بطول زہرا کے شہزادے کی فراست کا عالم دیکھیے۔ آپ نے کہا ابا جی دونوں کو چھوڑ دیا جائے، دونوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے پوچھا بیٹا ایک قاتل ہے اس کو کیسے چھوڑ دے؟ چلے دوسرے نے تو قاتل نہیں کیا، اس کو چھوڑنا سمجھ میں آتا ہے، مگر قاتل کو چھوڑنا سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگوں شہزادے نے جواباً جو بات کی وہ سننے کے لائق ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرمانے لگے ابا جی میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اللہ کا قرآن سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ فمن احیاہا، کہ جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی، جس نے کسی ایک آدمی کی جان بچائی، اس شخص نے فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے ساری کائنات کے انسانوں کو بچایا ہے۔ اے میرے ابا جان، اس کو سزا آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر یہ شخص اپنا جرم نہ مانتا آپ لوگوں نے تو دوسرے کو لٹکا دینا تھا، اس نے اپنا جرم مان کر پہلے شخص کی جان بچائی ہے، اب وہ جان بچانے کا صدقہ اس کی جان بھی واپس دینی چاہیے۔ آؤ لوگو، جب میرے مولا علی نے بیٹے کی یہ بات سنی، اپنے شہزادے کو داد دی اور آپ نے فیصلہ دیا۔ آپ فرمانے لگے دونوں آدمی ان کو میں چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، ایک تو جس نے قتل نہیں کیا اس کو چھوڑتا ہوں، اور دوسرے کو اس لیے کہ اس نے اس بندے کی جان بچا کر ساری انسانیت کو بچانے کا اجر اللہ کی بارگاہ سے پا لیا ہے۔ اب بیت المال سے مقتول کی دیت مولا علی ادا کرے گا اور دونوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ تو شہزادہ حسن مجتبی علیہ السلام کی فراست کا عالم دیکھیے جی۔ اور پھر یہ فراست دوستان محترم، اس کے کیا کہہ رہے ہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، میں صرف دو باتیں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور بڑی آپ کی توجہ کے ساتھ۔ یہ گھرانہ اتنا لجپال ہے، آپ اس وقت
اپنے آپ کو حاضر کریں کہ آپ بھی اس وقت زہرا کے لال کے در پر بیٹھے ہیں۔ یہ چند آخری لمحات ہیں اور بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ سائل بن کے بیٹھنا، جھولیاں پھیلا کے بیٹھنا، مرادیں دل میں رکھ کے بیٹھنا۔ بطول زہرا کا یہ شہزادہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سائل آیا اور پکا بیٹھ ہی گیا، اور کہنا اس نے اپنی کہانی شروع کی، اپنی غربت کی، افلاس کی، مفلسی کی، اور وہ چپ ہی نہ کرے، بولتا چلا گیا۔ بڑی مشکل سے آپ نے اس کو چپ کرایا، بھائی چپ کر، ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات سن لی ہے۔ جب وہ خاموش ہوا تو دوستان محترم آپ نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا جاؤ ہمارے گھر میں جتنی اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں ساری اکٹھی کرو، ایک تھیلے میں ڈالو اور ہماری بارگاہ میں گن کے لے آؤ۔ خادم ساری اشرفیاں تھیلے میں ڈال کر حضرت امام عالی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور آ کے عرض کرنے لگا، امام اس بوری میں، جو بوری میں آپ کے پاس لایا ہوں، اس میں 50,000 اشرفیاں ہیں۔ کتنی جی؟ 50,000 اشرفیوں کی بوری، بہت بڑی بوری تھی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس سائل سے کہا، آپ میرے گھر میں جو کچھ تھا یہ سارا کچھ میں نے تجھے پیش کر دیا ہے، یا اس کو اٹھا کے لے جا۔ سائل اٹھا، اس نے بوری کو ہاتھ لگایا، بوری اتنی بھاری تھی اسے ہلی بھی نہیں، اتنی اشرفیاں، اتنا مال پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا حضور اجازت دے تو میں 2 مزدور باہر سے لے آؤں؟ آپ نے کہا جا 2 مزدور لے آ۔ وہ گیا باہر بازار سے 2 مزدور لے آیا۔ اس نے مزدوروں کو کہا بھئی یہ بوری اٹھاؤ۔ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھہر جاؤ، مزدور اب آ گئے ہیں، ان کو مزدوری بھی تو دینی ہوگی نا۔ کہا حضور اسی بوری سے دے دوں گا۔ فرمایا نہیں، یہ بوری والا سارا مال تیرا ہے، یہ تیری ضرورت کے لیے ہے۔ اور مزدوروں کے لیے آپ نے خادم کو بلایا اور کہا جاؤ میرے گھر میں میری ازواج سے کہو جس کے پاس جو کچھ ہے جس کا، وہ حسن کو ادھار دے دے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ سائل کئی دنیا میں یہ نہ کہے سیدہ کے شہزادے کے دروازے پہ گیا تھا، مزدوروں کو پلے سے مزدوری دینی پڑی تھی۔ ارے وہ خادم گیا، جا کے اتنا مال اور لے آیا جو مزدوروں کے لیے ضروری تھا۔ لوگوں مولا حسن مجتبیٰ نے مزدوروں کی جھولیاں بھر کے اس سائل کو کہا جا بوری بھی لے جا، مزدور بھی لے جا۔ مزدوروں کی مزدوری بھی فاطمہ کا لال ادا کر رہا ہے۔ ایسا سخی کسی نے دیکھا ہوگا جی؟ اور پھر دوستان محترم، جو آپ کے اپنے اصحاب ساتھی پاس بیٹھے تھے نا، گھر والے قریبی ساتھی، وہ کہنے لگے حضور گھر میں تو کچھ بھی نہیں رہا، سارا کچھ ہی آپ نے دے دیا ہے، ہن کی ہوئے گا؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جملہ سننا، اللہ سے تعلق کی بات کر رہا ہوں۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ جو کچھ کہا کہہ دیا، اس سے آگے نہ کہنا۔ فرمایا جو کچھ دیا ہے اس کا اجر اس غریب نے نہیں دینا، ہائے ہائے ہائے، اس کا اجر اس غریب نے نہیں دینا، جس کے لیے دیا ہے اس کی بارگاہ سے ملنے والا اجر بھی بڑا ہوگا، اور اس کے بدلے یہ تھوڑی تھی، وہ اجر بھی بڑا دیتا ہے اور پلٹا کے اشرفیاں بھی زیادہ دینے والا ہے۔ کہتے ہیں یہ تھوڑا سودا ہم نے نہیں کیا کہ خالی ہو گئے، نہیں، ہم نے زیادہ پروفٹ کما لیا ہے۔ اس لیے کہ دنیا دار ہوتا، بوری لے جاتا، پتہ نہیں پلٹ کے کچھ دیتا نہ دیتا۔ ہم نے جس اللہ کے نام پہ دیا ہے، جتنا دو وہ اتنا نہیں۔ قرآن مجید میں اس کا وعدہ ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ عنہ اضعافا کثیرا۔ ادھر کا انا اعطیناک الکوثر، ادھر رب نے کہا اضعافا کثیرا۔ وہ میری بارگاہ میں قرض حسنہ غریب کو دینے والے، اللہ کے نام پہ قرض حسنہ دینے والے، یہ قرض تو نے اس کو نہیں، یہ مولا کو دیا ہے، جس مولا نے مصطفیٰ کو انا اعطیناک الکوثر کا مالک بنایا ہے۔ اے میرے حسن فکر نہ کر، تو نے قرض حسنہ ہمارے نام پہ دیا ہے، اضعافا کثیرا، اس مال کی کثرت کے خزانے بھی ہم تمہیں عطا فرمائیں گے، کثیرہ۔ اور پھر لوگوں یہ تو وہ تعلق تھا، اور پھر معاشرت، آخری بات کی طرف آ رہا ہوں، معاشرت دیکھیے گا۔ اور آج ابن علی کا نام لینے والوں اپنا محاسبہ کیجئے گا،
کہ ابن علی کا نام لینے کا صدقہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ عادات و اطوار سکھائے جو اس عظیم بارگاہ سے ہمیں ملے ہیں۔ مولا حسن مجتبیٰ کی والدہ سیدہ بطول زہرا کھانا پکا کے رکھتی ہیں اور کھانا پکا کے کہتی ہیں بیٹا حسن آئیے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول کیجیے۔ یوں ہاتھ باندھ کر ادب اور احترام سے شہزادہ عرض کرتا امی جان آپ کھانا کھا لیجئے، بیٹا آپ کا آپ کے کھانے کے بعد کھانا کھائے گا، بیٹے اکٹھے مل کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ شہزادہ کہتا نہیں امی جان بس آپ پہلے کھا لیں میں بعد میں کھاؤں گا۔ ایک دن سیدہ موج میں آئی، کہا شہزادے آج میں کھانا اکیلے نہیں کھاؤں گی، تو میرے ساتھ کھائے گا تب میں کھانا کھاؤں گی۔ دوستان محترم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آنکھیں برس پڑی، رو پڑے، کہنے لگے امی جان دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ تیرے جیسی عظیم ماں جس بیٹے کی ہو کہ میں اس عظیم ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں، مگر امی جان مسئلہ یہ ہے کہ میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ میں اگر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں امی جان کے دل کا ارادہ ہو کہ میں نے روٹی کا یہ کنارہ یہاں سے نوالا توڑنا ہے اور بیٹا حسن اپنی ماں کے ارادے سے بے خبر ہو اور کہیں ہاتھ پہلے میرا نہ بڑھ جائے، ارادہ ماں کا ہو اور اس جگہ سے میرا ہاتھ بڑھ جائے وہ نوالا توڑ لے تو نوالا پہلے توڑنے کی پاداش میں کہیں حسن اپنی ماں کا بے ادب نہ ہو جائے، اس لیے ماں جب تک حسن تیرے پاس ہے پہلے کھانا ماں کھائے گی، جب ماں کھا لے گی بیٹا کھانا بعد میں کھائے گا۔ ادب اور احترام دیکھیے دوستان محترم، کیا تربیت کا انداز تھا۔ آج الٹا رخ ہے ہمارے گھروں میں، مائیں پکا کے بچوں کو کھلاتی ہیں، جب سارے بچے کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں آخر میں بیچاری ماں تھکی ماندی اور ماں ہر بچے سے پوچھتی ہے تو نے کتنا کھانا ہے، تجھے خود کھلاؤں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، مگر کھانا کھاتی ہوئی ماں سے کبھی میں نے نہیں دیکھا کسی بچے کو اتنی توفیق ہو کہ وہ ماں سے پوچھ رہے امی میری کوئی ضرورت ہے، کوئی چیز لا دوں، یا کسی دن چلیں یار تھوڑی دیر کے ارادہ بدل لیں اور کہیں چلیں امی آج صبح ناشتہ آپ نے پہلے ہمیں کروا دیا تھا، آج لنچ یا ڈنر بچے بعد میں کریں گے ماں پہلے کھائے گی۔ لوگوں آل رسول کے دروازے سے تو ہمیں درس یہ ملا ہے معاشرت کا، گھریلو زندگی کا، کہ ہم اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کریں، مگر دوستان محترم اتنی خوبصورت زندگی گزارنے والا یہ شہزادہ، مجھے اب افسوس سے ایک بات یاد آ گئی کہنی پڑتی ہے دوستان محترم، آج ہم اہل سنت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر تو خوب کرتے ہیں اور آپ کے بچوں کا ذکر بھی خوب کرتے ہیں، اور ائمہ اطہار کے حوالے سے ہمارا جو عقیدہ ہے ان ائمہ کے ناموں میں سے ہم نے کبھی شہزادہ امام حسن مجتبیٰ کے کسی شہزادے کا نام نہیں لیا۔ امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، امام باقر حضرت امام حسین کے پوتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق حضرت امام حسین کے پڑ پوتے ہیں، امام موسیٰ کاظم ہوں، امام تقی ہوں، امام نقی ہوں، امام حسن عسکری ہوں، امام علی رضا ہوں، جتنے ائمہ کے ہم نام لیتے ہیں وہ سارے مولا حسین کی آل میں سے ہیں۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی کوئی اولاد نہیں تھی؟ یہ بات سچ ہے کہ آپ کے 4 بیٹے کربلا میں اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو گئے، 4 بیٹے آپ کے، حضرت ابو بکر آپ کے بیٹے، حضرت عمر آپ کے بیٹے، حضرت عبداللہ آپ کے بیٹے، حضرت قاسم آپ کے بیٹے، یہ 4 بیٹے شہید ہو گئے، مگر تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں آپ کے ان 2 شہزادوں کے تذکرے سے، اور بھی شہزادے تھے مگر 2 شہزادوں کا تذکرہ بہت بڑا ہے، ایک حضرت زید بن حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت امام حسن المثنی علیہ السلام، یہ 2 آپ کے وہ حضرت زید نے 90 سال کی عمر پائی، اور حضرت محمد گیسو دراز رحمت اللہ علیہ، سید محمد گیسو دراز جو حضرت خواجہ چراغ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، خلیفہ خاص تھے، وہ حضرت امام زید بن حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اتنے بڑے بزرگ، لیکن آج ہماری مجالس میں تذکرہ تک نہیں ہوتا ان شہزادوں کا، اور پھر آپ کے صاحبزادے، یہ بڑی سننے والی بات ہے اب، حضرت امام حسن المثنی آپ کے دوسرے شہزادے، یہ وہ شہزادے ہیں جن کی شادی حضرت امام علی پاک امام حسین علیہ السلام کی شہزادی حضرت فاطمہ صغرا جو مدینے میں تھیں ان سے آپ کی شادی ہوئی،
اور آپ کی آگے نسل 5 بچے ان سے پیدا ہوئے، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ہمارے مولویوں نے سورہ لگا کے وہ سغرا کی کہانی سنا دی ہمیں صرف، وہ علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے، مگر کبھی ان کے یہ تعارف نہیں کروایا کہ امام حسن کے شہزادے حضرت امام حسن المثنی کی وہ زوجہ تھی، اور ان سے آپ کے جو شہزادے پیدا ہوئے ان میں ایک شہزادے تھے حضرت عبداللہ الماحض رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ شہزادے جنہیں عباسی خلیفہ منصور نے قتل کیا تھا، اور پھر حضرت امام تھے، حضرت امام حسن المثلث ان کے بھائی تھے تیسرے۔ مگر سنیے گا، یہ جو حضرت امام حسن المثنی ہے جن کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، ان سے جو اولاد پیدا ہوئی اس کو حسنی حسینی سید کہا جاتا ہے، ان کو حسنی حسینی سید کہا جاتا ہے کہ امام حسن کا بیٹا ہے، امام حسن کی بیٹی ہے، ان سے جو اولاد پیدا ہو رہی ہے وہ حسنی حسینی سادات کہلاتی ہے۔ اور لوگوں، حضرت امام حسن المثنی کی اولاد میں سے ایک شخصیت کا نام حضرت موسیٰ الجبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کی نسل سے حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر پیدا ہوئے۔ حضور غوث اعظم دستگیر ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ تو غوث اعظم کی 11ویں تو سنتے ہیں، کرتے ہیں، مگر اوپر شجرے کی کوئی بات نہیں کرتا۔ تو اس باب میں دوستان محترم ضرورت اس امر کی ہے کہ جیسے سیدہ فاطمہ کے بیٹے امام حسین ہیں، اسی سیدہ فاطمہ کے بیٹے امام حسن پاک ہیں۔ اور یہ ہمیں فرق کہاں سے لگایا گیا؟ کچھ ہماری معاشرت میں جیسے کچھ ہماری عادات ہمارے بڑے ہندوؤں کے ساتھ رہے، کچھ ان کی تہذیب کو اثرات آ گئے، آج بھی ہمارے گھروں میں شادیوں میں نظر آتے ہیں۔ تو کچھ اثرات مذہبی باب میں، کیونکہ ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے جو اہل بیت کے نام پہ سارا سال وہ ساری مجالس کرتا ہے، اس کے اندر ایک اختلاف پیدا ہوا، اس کا اثر ہمارے اوپر آ گیا۔ وہ کیا؟ وہ جس طبقے کا میں نے ذکر کیا ان میں ایک طبقہ امامیہ ہے۔ امامیہ، یہ جو امامیہ طبقہ ہے ان کے ساتھ آپ بیٹھے ان سے پوچھیں، وہ حضرت امام حسن پاک کوئی امام کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے وہ صلح کیوں کر لی تھی۔ بخاری شریف میں جس صلح کا ذکر، آقا علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو گود میں بٹھایا، سامنے صحابہ کو بٹھایا، صحابہ کی طرف دیکھ کر اشارہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف کر کے کہا، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن میری امت کا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، فرمایا یہ میرا بیٹا حسن مجتبی میری امت کا وہ سردار ہے جو میری امت کے 2 گروہوں کو تصادم سے بچا کر ان میں صلح کروائے گا۔ ارے حسن مجتبی بچپن میں جوان ہوتے ہوئے اگر اپنے باپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی بے شک وہ قاتل ہے، اسے چھوڑ دیا جائے، تو جہاں آدھی امت کو خون ریزی سے بچایا، ان کی جانیں بچائیں، اس پر مولا حسن مجتبی کو اللہ کی بارگاہ میں کتنا انعام ملا ہوگا دوستان محترم، کتنا مقام ملا ہوگا۔ مگر امامیہ والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حسن مجتبی نے، اور بعد میں حضرت زید جو آپ کے بیٹے ہیں، جن سے اس امت میں ایک طبقہ موجود ہے زیدیہ، یہ زیدی وہ اپنے نام کے ساتھ زیدی لکھتے ہیں۔ اب زیدیہ وہ جماعت ہے جو حضرت امام حسن کی اولاد حضرت زید بن حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل سے یہ لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو امامیہ نہیں کہتے، وہ زیدیہ ہیں، وہ بھی سادات ہیں، وہ بھی نسبی فاطمی ہیں، لیکن ہمارے یہاں ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو میں یہ دوسرا رخ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ امامیہ کے اثرات ہمارے اوپر اتنے نہ آ جائیں کہ ہم اس گھر کے 2 شہزادوں میں فرق کر دیں۔ ایک شہزادے اور اس کی نسل کو سر پہ بٹھا رکھا ہے، بٹھانا چاہیے، حق ہے، سچ ہے، مگر لوگوں دوسرا شہزادہ بھی، اور دوسرا پہلے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر کی پہلی مور امام حسن مجتبی کی آمد سے لگی۔ تو آپ کی نسل پاک کا تذکرہ بھی ہمیں اپنے ممبروں پر کرنا چاہیے تاکہ امت کو پتہ چلے سیدہ فاطمہ کا حسن بھی بڑا لجپال ہے، حسین بھی بڑا لجپال ہے۔ کیا خیال ہے جی، ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور غوث اعظم سے تذکرہ شروع کر دیتے ہیں آگے، تو غوث اعظم سے اوپر امام حسن مجتبی تک جو سلسلہ ہے اس کا تذکرہ بھی اپنے بچوں کو سنانا چاہیے۔ اب وقت نہیں، میں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو اور بھی بتاتا کہ اسی نسل میں حضرت عبداللہ بن معاذ کے وہ بھائی بھی تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم، جنہوں نے امام اعظم کے زمانے میں خلافت کا دوبارہ دعویٰ کیا، ان کا خلافت ہماری ہے،
اور اس وقت کے ظالم بادشاہ انہوں نے قتل کر دیا تھا، مگر امام اعظم ابو حنیفہ نے اس دور میں انہیں 4000 درہم کا ہدیہ پیش کیا تھا اس اعلان پر، اور اپنے تمام ماننے والے شاگردوں کو کہا تھا کہ سیدوں کا یہ بیٹا امام حسن مجتبیٰ کا جس نے خلافت کا نعرہ لگایا ہے، آپ سارے اس کا ساتھ دیں۔ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے دوستان محترم یہ باتیں۔ مگر آؤ دوستان محترم، کیونکہ گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، بتانا ہی چاہتا ہوں، اتنا بڑا امام، کربلا کا قصہ سننا چاہیے، سنو، مگر کربلا والوں میں 4 بیٹے امام حسن مجتبیٰ کے ہیں۔ آپ نے تو صرف ایک حضرت قاسم کی کہانی سنی علماء سے، کبھی باقیوں کے شاید نام بھی نہ سنے ہو۔ بتانا ہی چاہتا ہوں لوگوں، جب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، شہادت خفی بصورت زہر، اب زہر کے معاملے میں بھی ہمیں امامیہ والوں سے کچھ ادھار ملا، ہم نے وہ بھی اسی طرح سے بیان کر دیا۔ کبھی زندگی میں پھر موقع ملا آپ کو بتائیں گے اس کی حقیقت کی۔ حضرت امام حسن پاک نے جب اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو آخری وقت میں بلایا اور کہا بھیا آنتیں کٹنا شروع ہو گئی ہیں، آنتیں کٹنا شروع ہو گئی ہیں، زہر کا اتنا اثر بڑھ گیا ہے۔ میرے مولا امام حسین جلال میں کہا بھیا بتاؤ زہر دینے والا کون ہے؟ کہا حسین کیا آپ بدلہ لیں گے؟ کہا ہاں بدلہ لوں گا۔ کہا اگر میں نے غلط نام لے لیا قیامت کو کون ذمہ دار ہوگا؟ اس لیے جو بھی ہے اللہ جانتا، اللہ اس سے میرا بدلہ لے گا۔ آپ نے منع فرما دیا، اور بعد میں مولا حسین نے کبھی کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، مولا حسین کی آل کے کسی امام نے ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرایا۔ آج کسی دوسرے طبقے سے سن کر جب اہل سنت کے سٹیج پہ نام لیا جاتا ہے امام حسن مجتبیٰ کی ایک اہلیہ کا، تو میں کہتا ہوں یار تمہیں 14ویں صدی میں زیادہ علم آ گیا کہ حضرت امام حسین جو کربلا میں یزید سے ٹکرا گئے، اگر بھائی کے گھر میں یہ معاملہ تھا ان سے کیوں نہیں ٹکرائے؟ امت کا عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر دوستان محترم، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے آخری وصیت اپنے بھائی امام حسین کو کی، کہا بھیا میرا وصال ہو جائے گا، میری خواہش یہ ہے کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ لوگو امام پاک کا وصال ہو گیا، مولا حسین پاک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجتے ہیں کہ میرے بھائی کی آخری وصیت یہ تھی کہ آپ اجازت دیتی ہیں کہ اس حجرے میں میرے بھائی کی قبر بنا دی جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری تاریخ کی کتابیں بانگ دہل بتاتی ہیں، اجازت فرمائی کہ میرے لیے اس سے بڑھ کے کیا سعادت ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادے کی قبر انور حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ میں بنے، اجازت دے دی۔ اور لوگوں جب قبر کی کھدائی شروع ہونے لگی، وہ ظالم بدبخت مروان بن حکم میدان میں آیا، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا، اس نے مدینے کے بازاروں میں کوہرام مچا دیا، قبر کی کھدائی کرنے والوں پہ تیر انداز چھوڑ کے تیر برسانا شروع کر دیے۔ جب قبر کھدائی کا معاملہ مشکل میں پڑا، امام عالی مقام نے اس وقت ایک فیصلہ یہ دیا کہ میرے بھائی حسن کا جنازہ اٹھایا جائے، ہم لے چلتے اس حجرے میں، دیکھ لیں گے جو ہمارے مقابل آئے گا۔ لوگوں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جنازہ جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، ظالم، میں کن ظالموں کی بات کروں لوگوں، وہ ساتھیوں کو لے کر حملہ آور ہوا اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے پر تیر اندازی کی گئی۔ ارے کربلا کی تاریخ تو خون آمیز ہے، مگر یہاں سیدوں کے اس پہلے شاہ کی ذرا سواری کو تو دیکھیے، جنازہ نکلا، اس بدبختوں کو اتنی حیا نہ آئی کہ آپ کے جنازے پر آپ نے سنگباری بھی کی گئی، پتھر مارے گئے، تیر مارے گئے، اور کتنے تیر تھے جو سیدہ فاطمہ کے اس بڑے شہزادے کی اس میت میں جا لگے۔ میرے امام عالی مقام نے لوگوں اپنے ہاتھوں سے وہ تیر نکالے، ہوا میں اچھالے، اور اس سیدہ فاطمہ کا شیر جلال میں آیا، مگر پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف دیکھا اور پھر اپنے دیگر اعزہ سے مشورہ کر کے آپ نے کہا میں اپنے نانا کے حرم میں خون ریزی پسند نہیں کرتا، چاہوں تو ان بدبختوں کو فاطمہ کا لال 1 منٹ میں سبق سکھا سکتا ہے، مگر یہ میرے نبی کا حرم ہے اور اس نبی کے حرم میں خون ریزی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو وہ کلمہ پتہ نہیں کون سا پڑھتے ہیں جو بدبخت یہاں پہ تیر چلا رہے ہیں۔ لوگوں اب میرے مولا امام عالی مقام کی فراست کی عظمت کا عالم دیکھیے،
آپ نے فیصلہ بدل کے کہا میں نبی کے شہر کو خون ریزی میں نہیں دیکھنا چاہتا، جنت البقیع کی طرف رخ موڑ دیا، وہاں قبر تیار ہوئی اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جنازہ میرے امام عالی مقام امام حسین پاک نے خود پڑھا کے جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ لوگوں جس امت کی تاریخ یہ ہو کہ نبی کی آل کا پہلا شہزادہ، اس کا جنازہ بھی جنہوں نے نبی کے حرم کی طرف نہیں اٹھنے دیا، رکاوٹ بن گئے، یاد رکھنا ان کی نسلیں آج بھی میرے آپ کے محلوں میں موجود ہیں۔ یہ تاریخ نئی نہیں ہے، یہ بڑی پرانی تاریخ ہے۔ ان دشمنوں کو پہچانو، لباس خضر میں چھپے ہوئے، آل سنت کی صفوں میں گھسے ہوئے ان خارجی دشمنوں کو پہچانو۔ یہ دشمن بڑے پرانے ہیں۔ میرے مولا حسن پاک کی خلافت کا زمانہ تھا، ایک خارجی اس دور میں مولا حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں ٹپکا اور آپ سے بحث کرنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا آپ اپنے بابا علی اور اپنے نانا مصطفیٰ کے نام پہ لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، آپ میں اپنا کیا کمال ہے یہ ہمیں بتائیں، آپ کی اپنی تعلیم کیا وہ بتائیں۔ میرے مولا پاک لوگوں سنتے رہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام صبر اور تحمل سے سنتے رہے۔ جب وہ ساری باتیں کر چکا نا خارجی، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تیری باتیں ختم ہوں گی؟ اس نے کہا جی ختم ہو گئی، اب آپ اپنا کمال بتائیں۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، قرآن مجید کی سورہ کہف آیت نمبر 82 پڑھی، کہا خارجی یہ آیت کیا تو نے قرآن میں پڑھی ہے؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اس نے کہا جی بالکل قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ آپ نے کہا پھر یہ بتا اس آیت میں حضرت موسیٰ اور خضر جس بستی میں گئے تھے اور جن یتیم بچوں کی انہوں نے دیوار تعمیر کی تھی، قرآن نے جس مضمون کو بیان کیا ہے، یہ بتائیے ان یتیم بچوں کا اپنا کیا عمل تھا کہ دیوار موسیٰ اور خضر نے بنا دی؟ کس وجہ سے بنائی؟ ان کا اپنا عمل بتائیے۔ دوستان محترم سننے والا جملہ ہے، وہ خارجی بدبخت کہنے لگا حضور قرآن کی اس آیت میں تو یتیم بچوں کا کوئی عمل نہیں بتایا گیا، ایک ہی عمل بتایا گیا جو ان کا نہیں تھا، ان کے بابے کا تھا، جس کو قرآن نے کہا وَأَبُوهُمَا صَالِحٌ، کہ ان یتیم بچوں کا بابا بڑا نیک تھا۔ لوگوں جب میرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے خارجی کی زبان سے یہ جملہ سنا، میرا امام کھڑا ہو گیا، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا او بدبخت خارجی، میرے سے بحث کرتا ہے کہ تیرا اپنا کیا کمال ہے، تو اپنے باپے اور نانے کے کمالات میں کیوں عزت پا رہا ہے؟ بدبخت سن، اللہ کی عزت کی قسم، فَإِنَّ أَبِي وَجَدِّي خَيْرٌ مِّنْهُ، ان یتیم بچوں کے باپ سے میرا باپ بھی بہتر ہے، ان کے نانے سے میرا نانا بھی بہتر ہے۔ پر میں ان کے باپ سے میرا باپ بھی بہتر ہے، ان کے نانے سے میرا نانا بھی بہتر ہے۔ تو اگر اللہ اس سابقہ امت کے بچوں کو ان کے بابے کی خیرات صالحیت عطا فرما سکتا ہے تو امت گواہ ہو جاؤ، قرآن کی یہ آیت قیامت تک اس امت کو یہ درس نصیحت دے رہی ہے کہ مصطفیٰ کی آل کی طرف میلی آنکھ نہ دیکھنا، وہاں بابے کا نام بھی نہیں پتا، پھر بھی ساتویں کش کے بچوں کو اللہ فیض عطا کر رہا ہے، موسیٰ اور خضر ان کی دیواریں بنا رہے ہو، تم اپنے نبی کے بچوں کی عظمت کے گن کیوں نہیں گاتے؟ ہماری آنکھوں پہ پردے کیوں ہیں؟ کوئی ایسا گروپ، کوئی ایسا بدبخت جو سیدہ بطول زہرا کی آل کی طرف میلی انگلی اٹھائے یا زبان کھولے، دوستان محترم اس کی بات سننا بھی ہمارے اوپر درست نہیں ہے، اس کی زبان روک دو۔ سیدوں کے نمک خار وہی ہیں جو سیدوں کی عزت کے لیے، یار میں اور آپ کیا ہیں؟ میرے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو ایک جوان نے مدینے کی گلی میں کسی بات پہ پکڑ کے گرا لیا، 2 پسلیاں توڑ دی، 2 پسلیاں توڑ دی، اور مقدمہ قاضی کے وقت حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آ گیا، اور وہ حضرت امام مالک کے شاگرد ہیں۔ لڑکا گرفتار کر کے قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا، امام مالک دوسری طرف مدعی ہیں۔ قاضی نے اس لڑکے سے پوچھا جس نے پسلیاں توڑی تھی، من انتا، تو کون ہے؟
اس نے جواب میں کہا آنا شریف، عربی زبان میں شریف سید کو کہتے ہیں جی۔ اس نے کہا میں سید ہوں، بنی فاطمہ سے ہوں۔ دوستان محترم، قاضی کی عدالت میں جوان کا یہ جملہ آنے کی دیر تھی، میرے امام مالک دو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ آگے چلتے ہوئے اس جوان کے قدموں میں گر گئے، اس کے پاؤں پکڑ کے کہنے لگے بیٹا مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے خلاف جو رپورٹ درج کروائی ہے مجھے معافی دے دے، میں ساری زندگی تیری خدمت کروں گا یار، مجھے معاف کر دے۔ قاضی صاحب اعلان کرنے لگے حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، اس نے آپ کی پسلیاں توڑی ہیں، اس کو سزا ملے گی قرآن مجید کے قصاص کے قانون کے مطابق، اس کی دو پسلیاں توڑی جائیں گی۔ آپ نے کہا قاضی صاحب میرے نبی کی شریعت اس جوان کو سزا دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ قاضی صاحب نے پوچھا کیسے اجازت نہیں دیتی؟ لوگوں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ سنو۔ آپ کہنے لگے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ہے، آقا کی ذریت بھی غلاموں کے لیے آقا کا درجہ رکھتی ہیں، یہ سید ہے، یہ آقا ہے، میں امام مالک اس کا غلام ہوں، اور محمد مصطفیٰ کی شریعت میں غلام اپنے آقا کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں مقدمہ دائر نہیں کروا سکتا۔ تو لوگوں سادات کے جوتے بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں۔ لوگوں اگر میرے نبی سے وفا کرنا چاہتے ہو، آقا کریم علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ امام ترمذی نے نقل کی ہے، آقا نے فرمایا علموا اولادکم حب نبیکم، اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اور اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت نے خود سکھایا کرو، وقراءۃ القرآن، اور اپنے بچوں کو قرآن کی قرات سکھایا کرو۔ تین چیزیں سکھانے کا نبی نے حکم دیا، نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت، اور نبی پہ اترنے والے قرآن کی قرات کی محبت۔ اب دوستان محترم، اب ہم نے کیا کیا ہے، صرف نبی کی محبت کا نغمہ گایا اور اپنے اہل سنت ہونے کا اعلان کر دیا۔ اصل سنی وہ ہے لوگوں جس کی اپنی ذات اور جس کی نسل اور ذریت میں جس کو دیکھو وہ محمد مصطفیٰ کی محبت کا نغمہ بھی گا رہا ہوگا، آل مصطفیٰ کی محبت کا نغمہ گا بھی رہا ہوگا، اور اللہ کے قرآن کی خوبصورت قرات کا نغمہ بھی سنا رہا ہوگا۔ یہ تین چیزیں ہماری نشانیاں ہیں، اور آج کی گفتگو اس نقطے پر کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ دوستان محترم، تحریک منہاج القرآن اور استاد کے محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے پوری دنیا میں یہی تین چیزیں اس ساری امت مصطفیٰ کو سکھائی ہیں۔ ایک نبی سے محبت کرنا، اس نبی کی آل سے محبت کرنا، اور تیسرا قرآن، منہاج القرآن، قرآن کے راستے والی جماعت۔ دوسرا لوگوں کو قرآن کی طرف لایا ہے، قرآن سکھایا ہے، درس قرآن کی تلقین کی ہے۔ آؤ لوگ، حضور نے جو اپنی اولاد کے لیے چارٹر دیا تھا، میرے قائد نے وہ چارٹر پوری امت میں تقسیم فرما دیا ہے، اور قائد کے یہ فرزند اور بیٹے جہاں جا رہے ہیں وہاں محبت نبی، محبت آل نبی اور محبت قرآن کی بات کرتے ہیں۔ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں دوستان محترم، آج سے جب یہاں سے اٹھیں یہ نیت کر کے اللہ کی بارگاہ سے اٹھیں، آج کے بعد اپنی اولاد کو اللہ کے نبی کی محبت پڑھائیں گے، آل نبی کی محبت پڑھائیں گے، اور قرآن کی قرات کی محبت پڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔